الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے معزز محترم دوستوں، دل بندوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ کئی جمعوں سے جنت کے متعلق بیان چل رہا تھا، اب اسلام میں ہر چیز پیرالل ہے، یعنی جہاں اچھائی ہے وہاں برائی کا بھی بیان ہے، جہاں دن کا بیان ہے وہاں رات کا بیان ہے، جہاں صبح ہے وہاں شام ہے، جہاں کالا ہے وہاں سفید۔ تمثیلاً یہ بات عرض کر رہا ہوں، تو جہاں جنت کا بیان ہے وہاں جہنم کا بھی بیان ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائمی دعا ہے۔ دائمی سے مراد ہمیشگی کی دعا ہے، ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتے تھے، اور ہماری بھی ہمیشگی کی دعا اور خواہش یہی ہونی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرما، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما، اور جہنم یعنی آگ کے عذاب سے بچا۔ تو آج میری گفتگو کا موضوع آگ کا عذاب ہے۔ لمبا بیان چلا جنت کا، اس لیے جنت کی وسعت بہت ہے، چھوٹا بیان چلے گا جہنم کا، کہ وہ جنت کے مقابلے میں جہنم میں صرف کفار ہوں گے، ایمان والوں کا سب کا تعلق جنت سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج جہنم سے متعلق بیان کیا جائے گا۔ جنت کی وسعت کا بیان تو ہم کر چکے، اب جہنم کی وسعت کا بیان سنیے۔ یہ سنانا مقصود اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی سنایا ہے، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، محبوب نے اپنی حدیث میں سنایا۔ ٹھیک، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو فرمایا،
لکل واحد منکما ملؤھا، اللہ اکبر، یعنی میں تم دونوں کو بھر دوں گا. یعنی یہ خطاب جہنم اور جنت دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں جنت بھی بھر دوں گا اور جہنم بھی بھر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو وہ عمل کرنے کی اور وہ ایمان نصیب فرمائے کامل کہ ہم سب جنت کے مستحق اور حقدار ہوں، اور عذاب جہنم سے اور جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے رب کی. جہنم میں سارے کافر ڈال دینے پر بھی جب وہ بھرے گی نہیں اور نعرہ لگائے گی، کیا لگائے گی؟ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے. دیکھو میرا رب جو ہے اس کے یہاں انصافی انصاف ہے، میرے رب کے یہاں انصافی انصاف ہے. کہتے ہیں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو انصافی انصاف ہے. تو حل من مزید کا جب نعرہ لگائے گی تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یضع اللہ رجلا، اللہ اکبر، تقول قد فہنا لکا تنطلیو، اللہ اکبر. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں رکھے گا تو جہنم کہے گی بس 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 بس. اس وقت وہ پھر جائے گی. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے آپ کے سامنے، اور ترجمہ اس کا ڈٹو بیان کیا ہے. جبکہ حدیث شریف میں جو پاؤں رکھنے کا تذکرہ ہے فقط وہ لفظ کے تحت وارد ہوا ہے کہ تمثیلاً. اب ہم کسی چیز کی مثال دیتے ہیں تو جس سے ہم سمجھتے ہیں اسی سے مثال دیتے ہیں. ورنہ اللہ پاؤں کے ہونے سے، ہاتھ کے ہونے سے، زبان کے ہونے سے غرض یہ کہ کسی بھی حیت میں آنے سے مبرہ ہے. کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کیسا ہے، اور ہے بھی نہیں ایسا احاطہ کسی. ہاں یہ تو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، یہ لازمی ہے جاننا اللہ کون ہے. بہت سے بیوقوف لوگ کہتے ہیں خبردار اللہ کے متعلق کوئی بات نہ کرنا. تو جب اللہ کے متعلق کوئی بات نہ کرنا تو پھر ایمان کس پر لاؤ گے؟ اندھے ہو کر لاؤ گے کیا؟ نہیں. ایمان تو ایسی چیز ہے جو دید و دانستہ لائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد من و عمل کیا جاتا ہے. تو اللہ کون ہے وہ تو اللہ نے پورے قرآن میں بھی بتایا ہے کہ میں کون ہوں، جگہ جگہ. ہاں کیسا ہے کہ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ کیسا ہے. جس نے دیکھا ہے تو وہی بتا سکتا ہے کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور سر کی آنکھوں سے اللہ کو، اللہ کی مخلوق میں علاوہ معراج کے کسی نے بھی نہیں دیکھا. سر کی آنکھوں، سر میں آنکھیں نا ہمارے دو، تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. یہ بات مصدقہ ہے. علاوہ معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب اعلیٰ کی جو ملاقات ہوئی، یعنی رب تعالیٰ کی جو ملاقات ہوئی. تو حدیث شریف میں جو پاؤں کا تذکرہ ہے، لوگ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا پاؤں ثابت کر دیا، اللہ کا کلام ثابت کر دیا. تو یہ اصل مسئلہ ہے، ان کو کچھ لینا نہیں ہوتا لیکن فساد برپا کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. کوئی چیز سمجھنی نہیں ہوتی، صرف فساد برپا کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو حقیقت جو ہے
لفظ وارد ہوا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ یعنی جہنم اس کی قدرت سے بھر جائے گی۔ اب اس کی وضاحت آگے کروں گا۔ قدرت کا ظہور اس طرح ہوگا، کس طرح ہوگا کہ جہنم کے بعض حصے بعض کی طرف سکیڑ دیے جائیں گے، یعنی سکڑ جاتی نا چیز، سمیٹ دیے جائیں گے، سکیڑ دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو اللہ کوئی مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈال دے گا جیسے جنت میں ڈالے گا۔ جب جہنم بھرے گی نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے سکڑ دے گا، یعنی سکڑ جائے گی اور وہ سمٹ جائے گی۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں اپنا پاؤں رکھنا، اللہ اکبر، یعنی اپنی قدرت سے اسے سمیٹ دے گا۔ قرآن کریم میں ید کا لفظ بھی آیا ہے، ید کے معنی ہاتھ، وجہ کا لفظ آیا، اس کے معنی چہرہ۔ اسی طرح رجل، رجل نہیں رجل، اب تو رجل کر دیا ہم لوگوں نے، جیم کو کاف میں بدل دیا، کیا بات ہے بھائی۔ لفظ آیا ہے رجل کا لفظ، فقط یہاں ہے، رجل کے معنی ٹانگ، پیر۔ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کو بھر دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے، تو جنت اپنی وسعت کی وجہ سے جب بھرے گی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں وسعت اور زیادتی باقی رہے گی، پوری مخلوق چلی جائے گی جنتی، پھر بھی جنت میں جگہ باقی رہے گی، اللہ اکبر، اور اس کے مقام خالی رہ جائیں گے۔ یہاں تو ڈبل ٹرپل اسٹوری بنا کے رہ رہے ہیں نا ہم، تو پورشن بھی بن رہے ہیں، تو ہائی رائز بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں، انڈر گراؤنڈ بھی بنائے جا رہے ہیں، تو مکان خالی رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا، اور جنت کی وسعت اور اس کی خالی مکانات میں اپنی نئی مخلوق کو ٹھہرا کر جنت کو بھر دے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ لیکن جہنم کے میں مسئلہ ایسا نہیں ہوگا، اب نئی مخلوق بنائی پیدا کی، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو جہنم میں اسے کیوں ڈالا جائے بھائی؟ جہنم میں اسے کیوں ڈالا جائے؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ اوپر، اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا فرما کر انہیں بغیر کسی نیک عمل جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تو ہے جنت کو بھرنے کی صورت، مگر جہنم کو بھرنے کے لیے یہ صورت اختیار نہ فرمائے گا، یہ صورت ہرگز اختیار نہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کسی مخلوق کو پیدا کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ جہنم کو وہ اس طرح بھرے گا کہ بعض حصے دوسرے حصوں کی طرف سکوڑ دیے جائیں گے، یعنی سمٹ جائیں گے، اور جہنم کو سمیٹ کر تنگ کر دیا جائے گا، اس طرح اس کو بھر دے گا۔ اب جہنم ہے کیا؟ آگ ہے، جہنم میں آگ ہے، انتہائی ٹھنڈک بھی ہے، سخت سردی کا عذاب بھی ہے، سخت گرمی کا عذاب بھی ہے، سخت اندھیرے کا عذاب بھی ہے، اور ان سب کی مثالیں ہمیں دنیا میں موجود ہیں۔ کہیں آگ لگ جائے تو اس کی لپٹ میں کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی، کیسی تباہی مچاتی ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اگر سخت اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے تو کیسی گھبراہٹ وحشت ہوتی ہے، اور سردی انتہائی زیادہ ہو جائے تو کیسی پریشانی ہوتی ہے، کیسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ سردی ختم ہو جائے۔ تو ہر قسم کا عذاب ہے، گہرائی کا عذاب بھی ہے۔
قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدَّ حَرًّا، محبوب فرماؤ جہنم کی آگ سب سے زیادہ سخت ہے۔ قل کہا نا، سرکار کا مخاطب کیا، محبوب ہم نے آپ کو تو اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ ہو، اب جو نہ سمجھے اس کی مرضی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، مشکوٰۃ شریف کی حدیث۔ کیا فرمایا؟ تمہاری یہ آگ، یہ دنیا میں آگ ہے، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو آگ بھیجی گئی ہے وہ جہنم کی آگ کے 70واں حصے کا ایک حصہ ہے۔ یعنی یہ آگ تو لال ہو گئی ہے نا، وہ کالی آگ ہے، وہ کالی آگ ہے جہنم کی، جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ کیوں ڈرایا جا رہا ہے آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، پریکٹیکلی عمل بھی بتاؤں گا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ جہنم میں یا جنت میں، ایک مثال دے کر انشاءاللہ۔ یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ کتنی گرم ہے اس کو برداشت کرنا ہی مشکل ہے، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے، لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، یا وقنا عذاب النار۔ ادرس، کیونکہ کافر جہنم میں جائے گا نا۔ عربی کو لغت دوسرا ادرس بھی کہتے ہیں، زبان عربی کو، لغت عربیہ کو ادرس، ڈاڑھ کو ادرس کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو جہنم کی وسعت کی بات ہو رہی تھی، تو اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں سرکار کی حدیث کی روشنی میں۔ جس طرح جنت وسیع ہے اسی طرح دوزخ بھی وسیع ہے۔ تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا ہے اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا، اور جو بتایا وہ بالکل حق ہے، اور جو بتایا وہ بالکل حق ہے۔ اب سرکار کا فرمان سنیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درس الکافر یوم القیامتی مثل احد، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن کافر کی ڈاڑھ احد پہاڑ کی مانند ہوگی۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ بہت بڑا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ تو احد پہاڑ کی طرح اتنی بڑی ہوگی کافر کی ڈاڑھ۔ ڈاڑھ یہ ہماری کتنی ڈاڑھ ہے؟ جو ڈاڑھ ہوتی ہے نا، ڈاڑھ دانت کے ساتھ جو ڈاڑھ ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی ہوگی کافر کی ڈاڑھ جتنا بڑا احد پہاڑ ہے۔ اللہ کو اکبر۔ کافر کے مونڈھوں کا درمیانی، کاندھے ہوتے ہیں نا ان کا درمیانی فاصلہ، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین من کبیل کافر فی النار سیرت ثلاثت ایام للراکب المسرع۔ جہنم میں کافر کے دو مونڈھوں کا درمیانی، یعنی دونوں کاندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر۔ اچھا دیکھو، کسی چھوٹی سی چیز کو مارا جائے اور کسی بڑی چیز کو مارا جائے تو جہاں چاہو مار لو۔ چھوٹی چیز کے لیے تو اینگل فیس کرنا پڑتا ہے، تو یہ تشبیہ دے کر بتایا جا رہا ہے۔ اب کافر کے موٹاپے کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا
غلظ جلد جلد الکافر اثنان و اربعون ذراع، یعنی کافر کی جلد کا موٹاپا 42 ہاتھ کا ہوگا. ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہے، اتنی موٹی کھال ہوگی. اچھا یہ ہمارا تجربہ ہے، تکلیف کھال کے اوپر ہوتی ہے. جب انجیکشن کھال میں گھستا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن گوشت میں چلا جائے تو تکلیف نہیں ہوتی. تو اسی لیے اللہ بار بار فرماتا ہے کہ ہم ان پر نئی کھال چڑھا دیں گے. یعنی 42 ہاتھ کی کھال ہوگی، پھر اس کے بعد نئی کھال چڑھا دی جائے گی. اللہ اکبر. اب اتنا بڑا تو کافر ہو گیا حجم کے اعتبار سے، تو اس کے بیٹھنے کی جگہ کتنی بڑی ہوگی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا مجلس من جہنم ما بین مکۃ المدینہ، مشکوٰۃ شریف میں. اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کی درمیانی جگہ کے برابر ہوگا. تقریباً 700 میل کا 700-800 میل کا فاصلہ ہے مکے سے مدینے کا. اتنی بڑی جگہ ہوگی اس کے بیٹھنے کی. تو یعنی اتنی وسعت کے بعد ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے کافروں کی بات نہیں ہو رہی. ایک جو کافر ہوگا اس میں، جہنم میں کافر کے عذاب اس لیے بڑے ہو جائیں گے تاکہ اسے عذاب میں بھی بڑھا دیا جائے. اللہ اکبر. ہمارا ایمان ہے کہ سرکار نے جو فرمایا وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب ہمارے غمخوار آقا عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر میں رہتے تھے، رات رات بھر رویا کرتے تھے اور یہی دعا کیا کرتے تھے، اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہی دعا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ٹانگیں سوج جایا کرتی تھی، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. سورہ مزمل میں فرمایا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو ایسا محبوب اپنا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی اور رو رو کر ہم جہنم سے بچایا. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے. سرکار اتنا روئے کہ غلاموں کے لیے جہنم کی آگ بجھ گئی. حدیث میں شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اور تمہاری اس شخص کی ہی ہے جو آگ روشن کرے. سرکار سمجھا رہے ہیں مثال دے کر، آگ روشن کرے اور جب وہ جگہ روشن ہو جائے تو اس پر پروانے گرنے لگے. وہ شخص ان پروانوں کو ہٹاتا رہے لیکن پروانے اس کے ہٹانے کی پرواہ نہ کریں اور آگ میں گرتے رہیں. تو آج ہم نے دنیا کو اپنے اندر اتنا لے لیا ہے کہ سرکار ہمیں آگ سے ہٹاتے ہیں اور ہم آگ میں گرتے جاتے ہیں. جگہ جگہ پہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ہم اسی آگ میں کودتے چلے جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں، میں تمہاری کمر میں ہاتھ ڈال ڈال کر تمہیں جہنم کی طرف سے ادھر کھینچتا ہوں مگر تم مجھے ہٹا کر خود آگ میں جا پڑتے ہو. الترغیب والترہیب، اس میں سرکار کے حوالے سے حدیث موجود ہے. میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں، آگ سے نکالتا ہوں، لیکن تم ہو کے باز ہی نہیں آتے، اسی میں کودے چلے جاتے ہو. آخر میں آ جائے گا سمجھ میں، ایک واقعے سے سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. سرکار مدینہ فرماتے ہیں، میں تو تمہیں کمر پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرنے سے بچاتا ہوں. اللہ اکبر. اور تم خود بخود چھلانگیں لگاتے ہو. تو ہمارے پاس قرآن بھی آ گیا، سرکار کی احادیث بھی آ گئی، اور احادیث کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ کے ذریعے اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی آ گیا. جب صرف سنت مطلقاً کہا جائے تو اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جب کسی سنت کے ساتھ ایڈ کیا جائے کہ فلاں صحابی کی سنت
تو وہ ایک الگ چیز ہے، ان کا طریقہ سنت طریقے سے بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہوگا جس کے لیے آگ کا جوتا اور 2 تسمے ہوں گے۔ آگ کا جوتا اور 2 تسمے، تسمے کسے کہتے ہیں؟ وہ فیتا باندھتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں یار فیتے باندھ دو جوتے کے، تو اس کے لیے 2 تسمے اور آگ کا جوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا ہوگا کہ اس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، اور وہ یہ گمان کا، جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی ہوتی ہے نا، کیسے اس میں بل 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 ببل پڑتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کو بلک آ رہی ہے، اس میں ببل پڑتے ہیں، اس طرح سے اس کا دماغ پکنے لگے گا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں، جبکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ ان سب میں ہلکے عذاب والا ہوگا۔ مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض دوزخی وہ ہوں گے جنہیں ٹخنوں تک آگ پکڑے گی۔ ٹخنا کسے کہتے ہیں؟ اعضائے وضو میں فرض ہے ٹخنا سمیت پیر دھونا، ہوتا ہے نا، اس کو ٹخنا کہتے ہیں، پکڑی ہوئی ہوگی۔ اور بعض وہ ہوں گے جنہیں گھٹنوں تک آگ پکڑے ہوگی، یہ گھٹنے، اور بعض وہ ہوں گے جنہیں کمر تک آگ پکڑے ہوئی ہوگی، اور بعض وہ ہوں گے جو گردن تک آگ میں نہائے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک طریقے سے ان کو گردن تک، گلے تک آگ نے پکڑا ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ میں تو سانپ ہیں، آگ میں سانپ ہیں، اونٹنی کی طرح سانپ ہے، ان میں سے ایک ڈسے گا، ایک بار ڈسنا کہ وہ دوزخی اس کا زہر 40 سال تک پائے گا۔ اللہ اکبر، ایک بار ڈسنا۔ اور آگ میں بچھو ہیں پالان والے خچروں کی طرح، کہ ان میں سے ایک ڈنک مارے گا، ایک ڈنک، تو وہ اس کا زہر 40 سال تک پائے گا۔ راوا احمد، مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی سانپ جسامت میں تو اونٹ کی طرح ہوں گے اور موٹے، مگر زہر میں رفتار کس طرح؟ پتلے سانپ کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے نا، موٹے سانپ کی بنسبت، اور سانپ سے لوگ کیسا ڈر جاتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ پتلا سانپ رفتار میں تیز ہوتا ہے۔ اب جنت کے کتنے دروازے تھے؟ سوچ لو، ایک دروازہ کیوں کم کر رہا ہوں میں؟ 8 دروازے۔ جہنم کے کتنے؟ 7 دروازے۔ جہنم کے 7 دروازے۔ قرآن کریم میں دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا لہا سبعۃ ابواب۔ اب باب دروازے کو کہتے ہیں، باب کی جمع ابواب ہے، 7 کو کہتے ہیں۔ اس کے 7 دروازے ہیں۔ پارہ نمبر 14، رکو نمبر 3۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ میں نہ جائے گا مگر بد نصیب جو ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اس سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ اگر معبود ہے اللہ ہو، کوئی معبود نہیں، تو آگ میں نہ جائے، کوئی بھی نہیں جائے گا، لیکن جو بد نصیب ہوگا وہ جائے گا۔ اب وہ بد نصیبی کیسی ہوگی؟ وہ اس دنیا میں کمائے ہوئے سبب کی وجہ سے ہو، جو اس نے اس دنیا میں کمایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بد نصیب کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی فرما برداری کا کام نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ چھوڑے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرے اور فرما برداری نہ کرے۔ آسان کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو. یہ تو ہم دعا کرتے ہیں. وہ کام کرنے کی توفیق نہ دے جس سے وہ ناراض ہو. اب دنیا میں ناراضگی کے بہت سارے ذرائع ہیں، چند بیان کرتا ہوں، جس میں اس وقت فی زمانہ لوگ ملوث ہیں اور نام بدل بدل کے کام کر رہے ہیں. جیسے شراب کا نام رکھ دیا آپ جو، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. نہیں یہ تو جوکا مانی ہے. نہیں یہ نہیں ایسا نہیں، ایسے تو اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں. تو ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے شراب کا حکم پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. یہاں سے آج سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی دھوکہ لوگ اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ نہیں چرس کا نشہ تھوڑی منع، نہیں آئس کا نشہ تھوڑی منع. آئس کا حل نہیں نا آج کل، آئس سے کیا ہے. نہیں وہ ہیروئن کا تھوڑی منع ہے. تو شراب کی بات کی گئی ہے، وہ شیشہ اور پتہ نہیں کیا کیا، واللہ تعالیٰ نام شوقیہ. اللہ اکبر. تو یہاں سے اس کی علت پتہ چل جائے گی. تو اس شخص نے شراب یمن سے آیا اور شراب کا حکم پوچھا. جو اس کے مالک یا وہاں کے لوگ اس جگہ اس ملک میں پیتے تھے. یہ شراب جوار کی بنی تھی. جوار کیا ہوتا؟ جو تو ہوتی ہو، جوار جو کو ہی کہتے ہیں نا. ارے بتا دو یار، گوار نہیں پوچھ رہا، جوار پوچھ رہا. تو جو کہ جوار کی بنی تھی اور اس کو مزر کہا جاتا تھا. میم زے اور رے کہا جاتا تھا وہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نشہ لاتی؟ دیکھو علت، کیا وہ نشہ لاتی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہو وہ حرام ہے. اب چاہے وہ بھنگ کے پتے ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا. ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا 1-2 سال پہلے، کہ لیں کیا بکرے کو بھنگ کے پتے کھلا کے پالا جا سکتا ہے؟ زیادہ فربا اور تندرست ہو جائے گا. میں نے کہا یار کیا ہو گیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ کر الٹے راستے میں. اور قربانی کے لیے ایسا، جب تم اس کا گوشت کھاؤ گے تو تم اس میں نشہ آئے گا. بلوچستان میں ایک بکرا ہوتا ہے جو پاکستان کا قومی نشان بھی ہے، مار خور کہلاتا ہے. وہ سانپ کھاتا ہے، اس کے جسم میں زہر ہوتا ہے. اگر اس نے فوری سانپ کھایا ہو اور کوئی پکڑ کے سپا کر کے کھا لے تو گیا ہو، زہریلا سانپ کھایا ہو. تو اب یہاں تو لوگ علت نئی علت پیش کرتے ہیں. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہو گیا یار، خدا کا خوف کرو. کل نہیں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کو نشہ دے کے بھی نشے کی وہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی کرے گا جو اس سے وعدہ اللہ سے لیا ہے. اللہ اکبر. اور جو شخص نشے کی چیز پیے گا اس کو وہ تیتا، تو یا اور تاہا، تیتا یہ نام تھا اس کو. تحت الخیال کون پلائے گا؟ اللہ پلائے گا. جو اس دنیا میں نشہ کرتا ہوگا جہنم میں اس کو تحت الخیال پلایا جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ تو تحت الخیال یہ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے تحت الخیال، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا دوزخیوں کا پسینہ. دوزخیوں کا پسینہ یا دوزخیوں کی پیپ اور ان کا خون، یہ پلایا جائے گا اس کو وہاں. مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ نہیں سمجھے؟ آج جہنم کا بیان ہے تو جہنم سے متعلق یہ تو چند چیزیں بیان کر رہا ہوں جس میں آج کل لوگ ملوث ہیں. کہتے نہیں یہ شراب تھوڑی ہے، اور اللہ کی تو شرابن طہورا پہلائے گا. ارے تو شراب تو عربی میں شربت کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں شراب کہی جاتی ہے. ورنہ عربی زبان میں تو قرآن میں نا انما الخمر والمیسر کہ پانسا پھینکنا. ہاں پانسا پھینکنا بھی لوگ بڑا کہ جوا کھیلتے ہیں نا جا کے، یہ اور شراب نوشی دونوں شیطانی چکر ہے. تو شیطانی چکر کبھی اچھا ہوا؟ قرآن میں باقاعدہ فرمایا اللہ نے یہ دونوں شیطانی چکر ہے.
شیطان اس میں ملوث کر کے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اس میں لالچ آتا ہے نا. وہ تمبولا بھی کھیلتے ہیں, وہ بھی جوا ہے. تمبولا کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بھی جوا کی ایک شکل ہے. تو یہ ساری چیزیں جس میں اس قسم کی شرائط لگا کر کیا جائے, یہ سب حرام ہے. لوگ ملوث ہیں, آج پرچیاں کھیل رہے ہیں, وہ کارٹس لگانے والا کھیل رہے ہیں. یہ سب وہ کھیل ہیں جو جوا کے زمرے میں آتے ہیں. تو کیا ہوا, تو ان کو وہ پلایا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات ہمارا گزر ایک قوم پر سے ہوا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو ایک قوم پر سے ہوا جس کے پیٹ گھڑوں کی مانند, گھڑوں کی گھڑا جانتے ہیں, مٹکے ہوتے ہیں نا, مٹکوں کی جانب طرح بڑے بڑے تھے. یعنی بڑے بڑے ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے. یعنی جسم سے جو پیٹ لگاؤ اس میں سانپ بھرے ہوئے تھے, جو پیٹ سے ان کے باہر نکل نظر آ رہے تھے. میں نے دریافت کیا, جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار نے پوچھا. کہا یہ لوگ آئے ہائے سود ہو رہے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث, یہ سود کھاتے ہیں. آج سود کو برائی نہیں سمجھا جاتا, لوگ نام تبدیل کر دیا, پروفٹ, مارک اپ, انٹرسٹ, قطعی سود ہے. پورا نظام سود پر کھڑا ہوا ہے. اس سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ سود والے کی تو اللہ سے جنگ ہے. کس کی مجال ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ کس کی مجال ہے؟ کہنے لگے کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ جو ہے, پی ایل ایس اکاؤنٹ یہ تو جائز ہے, یہ سود نہیں ہے, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. میں نے پوچھا سود کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں, پیسے پر پیسہ بغیر کسی جنس کے حاریج ہوئے ہوئے ایک مخصوص مقدار کے ساتھ طے کر کے دیا جائے اور اس میں گھاٹا بھی نہ ہو, یہی سود ہے. کہ آپ کا اصل جمع جو ہے وہ بھی نہ گھٹے اور اس پر ایک پرسنٹیج دی جائے گی. 1 لاکھ پہ 100 روپے دوں گا, 200 روپے دوں گا, 300 روپے دوں گا, 1000 روپے دوں گا, 5000. یہی تو رائج ہے. اصل میں کبھی کمی ہوتی ہے, اور وہ بھی پرسنٹیج آپ کی رقم کے اوپر ہوتی ہے. سمجھا دوں, یہ مسئلہ آ گیا, تھوڑا سا سمجھ لو. تو پھر میں نے سوال کیا, چلو ٹھیک ہے, بینک کی نوکری کے متعلق علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا تو کہا کہ بھائی متفقہ طور پر تمام علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ بینک کی نوکری حرام ہے. سارے علماء کرام متفق ہیں. اچھا, میں نے کہا لو اور آسان ہو گیا, یہ تو اور آسان ہو گیا. بینک کی نوکری حرام ہے کہ نہیں؟ ہاں. میں نے کیوں حرام ہے یہ بتائیے, کیوں حرام ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, سود کا لینے والا, سود کا دینے والا, سود کا گواہ اور سود کا لکھنے والا سارے چاروں جہنمی ہیں. میں نے اس وجہ سے حرام ہے. کہ ہاں. میں نے بتاؤ بینک میں کھاتے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ بنیادی کھاتے 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک شراکتی اکاؤنٹ ہوتا ہے. ہم نے تو یہی پڑھا ہے. تو یہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کیا کرنٹ اکاؤنٹ لکھنے کی وجہ سے اس کی نوکری حرام ہو رہی ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کیا لکھا جس کی وجہ سے اس کی نوکری حرام ہوئی اور اس حدیث کے زمرے میں آ گیا وہ جو سرکار نے فرمایا کہ یہ چاروں جہنمی ہیں؟ شراکتی کھاتا لکھا نا. تو پی ایل ایس شراکتی تو ہے, پی ایل ایس شراکتی تو ہے. تو غلاظت کے اوپر چاندی کا ورق لپیٹ کے اس کو پروفٹ کر کے دے رہے. اور پھر دوسرے یہ کہ آپ کو کیا بتایا کون سا کاروبار ہے. تیسرے یہ کہ جس کاروبار میں آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی آپ کو منافع تو بتایا ہی نہیں. آپ کی رقم کے اوپر پرسنٹیج دی انہوں نے, 5% دے رہے ہیں, 7%. کم زیادہ کرنے سے تھوڑی مسئلہ حل ہوگا کہ اپنے گھر بیٹھے سے دے دوں. تو اگر کسی نے 1 لاکھ جمع کرائے تو بولیں گے بھائی اس کو 3000, 3% ہے نا تو 1 لاکھ پہ 3000, 2 لاکھ جس کے اس کے
6,000, 3 लाख جس کے ہیں اس کے 9,000. تو چیزوں کو سمجھو, اللہ کے قانون میں تبدیلی نہ کرو ورنہ پکڑے جاؤ گے. یہ بات یاد رکھو. عیسائیوں میں بھی سود بہت سختی سے پابندی تھی, تقریباً 100-150 سال پہلے یہودیوں نے گزر دیا, ورنہ بہت سختی سے پابندی تھی. عیسائی بھی سود کا کام نہیں کر سکتے. اب تو خیر بالکل, اور ایک بار فری بینکنگ کر دیا, پتہ نہیں کیسے کر دیا. بہرحال تو سود خوروں کا حال بتا رہا تھا میں, جن کے پیٹ مٹکوں کی مانند ہوں گے اور اس میں سانپ بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. تو بتایا سرکار دوارا یہ سود خور کا انجام ہے. تو جہنم کے چند معاملات اور چند طبقات کا تذکرہ کیا, باقی بہت سارے ہیں لیکن وقت قلیل ہے. تو یہ دنیا جو ہے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, مجھے ہی کہنا پڑے گا. یہ دنیا جو ہے نا, الدنیا, سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ بہت سی باتیں ایسی بھی پھیلائی جا رہی ہیں جو سرکار کی حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. جیسے کوئی حدیث نہیں کہ قبر سے 70 مردے اٹھیں گے, اور بھی حدیث ایسی ہیں جس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا, لیکن یہ مشہور ہے, چلی آ رہی ہے, اور لوگ ممبر پہ بیٹھ کے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری حدیثیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب کھیتی سے مراد کیا ہے؟ کھیتی وہی ہے کہ جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے, جس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا. اس کا جواب کیا تھا تو چپ ہو گئے تھے. میں نے کہا دیکھو, ہل جو ہے آپ کھیت میں چلاؤ اور بیج جو ہے سڑک پر ڈال دو. ایک زمین بناؤ جس میں ہل چلاؤ, اور جب اس میں بیج بونے کی باری آئے تو وہ سڑک پر ڈال دو, تو کیا وہ کھیتی نفع دے گی؟ نہیں سمجھے؟ جب تک اس کھیت کے اندر بیج نہ ڈالو گے تو پودا کیسے اگے گا؟ سڑک کے اوپر تو نہیں اگے گا نا. تو یہاں لوگ اپنی نیکیاں ایسے بھی برباد کر دیتے ہیں. اور ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے, شرعی مسئلہ, کبھی موقع آئے گا تو بتاؤں گا. تو وہ کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو پتہ چلا اس دنیا میں جو عمل کرو گے, جو بھی عمل اس دنیا میں کرو گے, اس کا صلہ اور پھل آخرت میں. دنیا میں تو پاؤ گے, آخرت میں بھی پاؤ گے. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ بھی کہتے ہیں, پاشا بھی کہتے ہیں. ملک کے کیا معنی ہیں؟ ملک کے معنی بھی بادشاہ ہے. اور مالک اور ملک دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. کہ مالک یوم الدین, ملک یوم الدین, دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. روز جزا کا مالک, بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو ایک بادشاہ دنیا کا تھا. اچانک بیٹھے بیٹھے اسے ایک خیال آیا اور اس نے اعلان کیا کہ 3 وزراء کو لایا جائے میرے پاس. کچھ خاص وزراء تھے اس کے. ان تینوں کو لایا گیا, کہا ان کو ایک تھیلا دے دو. 3 تھیلے ان کو دے دیے گئے. یہ سب دنیا سے متعلق بات ہو رہی ہے, جو جمع کرو گے وہ پاؤ گے. 3 تھیلے ان کو دے دیے گئے. اور بادشاہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تینوں میرے باغ میں جائیں اور جا کے بہترین قسم کے پھل ان تھیلوں میں بھر کے لائیں. بہترین قسم, مختلف قسم کے باغ میں پھل لگے ہوئے تھے, تو جو سب سے اچھے بھر کے لائے. پہلے وزیر کے ہاتھ میں تھیلا دیا, چل پڑا. وہ دوسرے کے ہاتھ میں دیا اور کہا کل تھیلا سمیت جو آپ توڑیں گے میرے دربار میں آ جاؤ. چل پڑے تینوں. پہلا چلا, دوسرا چلا, تیسرا چلا. تینوں باغ میں پہنچ گئے. پہلے نے بہترین قسم کے پھل توڑے جو اچھے بھی تھے, اور توڑنے کے بعد اس تھیلے میں ڈالنے شروع کیے مختلف قسم کے, اور تھیلا بھر لیا.
دوسرے وزیر نے سوچا کہ اتنی محنت، بادشاہ کو اتنا ٹائم تھوڑی ہوگا کہ پھلوں کو چیک کرے گا، تو لہٰذا جو بھی آ رہا ہے توڑو ڈالو، کون اتنی، وزیر سے کہاں اتنی محنت ہوتی ہے، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ تو اس نے گلے سڑے جو بھی آتے گئے، جو نیچے لگے ہوئے تھے، وہ کیڑا کھایا ہوا تھا، کوئی چاہ وہ سب اس میں بدل لی۔ تیسرے نے کہا یہ تو پاگل ہے، میں وزیر ہوں بھائی، میں جانتا ہوں بادشاہ ایسا ہے، وہ بھائی یہ گھاس اٹھاؤ یہاں سے، بھرو اس میں، کیا پتہ چلے گا، کوئی بادشاہ تو اتنا وزن کون اٹھائے گا، گھاس کا تو وزن بھی نہیں ہوگا اتنا۔ اس نے گھاس پھول بھر لی۔ اگلے دن تینوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ فون آ رہا ہے غالباً کسی کا، میرا تو نہیں آ رہا۔ اچھا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ کے جب سامنے تینوں پہنچے تو کہا تھیلے لے آئے، فروٹ لے آئے؟ بولے ہاں بادشاہ سلامت تھیلے لے آئے۔ کہا ٹھیک ہے، تینوں کی طرف نظر دوڑائی اور جیلر کو بلایا اور کہا تینوں آدمیوں کو الگ الگ جیل میں 20 دن کے لیے بند کر دو کہ رابطہ نہ ہو، اور کچھ کھانے پینے کو نہ دینا، یہ تھیلا ان کے ساتھ جائے گا، کچھ بھی کھانے پینے کو نہ دینا، یہ تھیلا ان کے ساتھ جائے گا، اپنا اپنا تھیلا اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ تینوں جیل میں اپنا اپنا تھیلا لے کر چلے گئے۔ کھانے پینے کو کچھ ملنا نہیں تھا۔ جو پہلا والا تھا اس کو بھوک لگتی تو اس میں بہترین پھل نکال کے کھا لیتا اس میں سے۔ دوسرا والا جو تھا اس نے کہا گزارا تو کرنا پڑے گا، وہ گلے سڑے پھل ہی کھا رہا ہے۔ اب تیسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں کیا گھاس کھاؤں؟ اب جب ٹائم تھا اس کے پاس چیزیں جمع کرنے کا، اس کو تو اس نے نکال دیا۔ تو 20 دن کے بعد جب کھولا گیا تو سب سے پہلا جو وزیر تھا وہ صحت یاب اور حشاش بشاش تھا، دوسرا جو تھا وہ بیمار ہو گیا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ مر گیا تھا، بھوک سے مر گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو عمل آدمی اس دنیا میں کرتا ہے، جو عمل اس دنیا میں کرتا ہے، تو جب وہ قبر کے قید خانے میں جاتا ہے، جس طرح بادشاہ کے قید خانے میں گئے، تو بادشاہ حقیقی نے جو اس کے لیے قید خانہ ابتدائی مقرر کیا ہے، تو وہاں اسی کے مطابق راحت ملتی ہے یا اسی کے مطابق پریشانی اٹھاتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو معاملات کر لو گے اس کے مطابق تمہارے معاملات قبر میں ہوں گے، یہ بات یاد رکھو۔ اگر چاہو تو پہلے وزیر کا انتخاب کر لو، اچھی چیزیں جمع کر لو اس دنیا کے لیے جو وہاں کام آئے، چاہو تو دوسرے وزیر کا انتخاب کر لو، اور چاہو تو تیسرے کا انتخاب کر لو، یہ اختیار آپ کو ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بہت اچھی بات آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ابھی دارالعمل ہے۔ اس دارالعمل میں ہم جیسا کریں گے ویسے ہی اگلا اسٹیج جو آئے گا ہمارا، موت کے بعد خبر نہیں ہے نا بھائی، اس اسٹیج میں جب ہم جائیں گے تو یا تو وہ انواع و اقسام کے پھل کھائیں گے جو ہم نے جمع کیے ہوں گے بہترین، یا وہ گلے سڑے پھل کھا کے وہاں بیماری کے عالم میں مبتلا رہیں گے، پریشان رہیں۔ بیمار آدمی پریشانی ہوتا ہے نا، اور یا پھر وہ حال ہو جائے گا کہ کھانے کو کچھ ہوگا ہی نہیں، گھاس پھوس جیسے جہنم میں کھلایا جائے گا لوگوں کو، کانٹے ہوں گے، پھوڑ کے درخت ہوں گے، پیپ ہوگی پینے کے لیے، یا تو وہ۔ اب یہ تینوں کو اختیار تھا، تینوں نے اپنے اختیار سے اپنے معاملات مقرر کیے اور اس کا اجر پایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنت و جہنم دونوں کا بیان آج اپنی وسعت کے مطابق، ورنہ تو بہت بڑا ہے، مکمل کیا، اور ایک مثال دے کر بھی آپ کو سمجھایا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔